نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، ہماری سیریز دا پرومس سیویئر امام مہدی کے 15ویں پارٹ میں ہم نے چاپانیر کے واقعات سنے، سلطان محمود بیگڑا کے واقعات سنے. اب آپ دیکھیے کہ 16ویں پارٹ میں ہم چاپانیر کے آگے کے واقعات یہ سنتے ہیں کہ حضور خلیفۃ اللہ میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں، جن کا نام ام المصدقین حضرت بی بی الحدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کا وصال ہوتا ہے. آپ اس دنیا سے پردہ فرماتی ہیں، آپ کا انتقال ہوتا ہے. تو آپ کے جو بھائی ہیں حضرت بندگی میاں سے سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بی بی کے بھائی ہیں اور خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے برادر نسبتی، یعنی آپ کے سالے ہیں. آپ ڈونگری پہاڑ کے دامن میں خبر کا کام کر رہے تھے، خبر کے کام کو انجام دے رہے تھے، بی بی کی مزار کا کام کر رہے تھے. یہاں پر خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام یہ حکم دیتے ہیں کہ بی بی کا جو صندوق تھا اسے کھول کر دیکھا جائے. جب کھول کر چیک کیا جاتا ہے تو بی بی کے صندوق میں سے ایک سونے کا ٹکڑا نکلتا ہے. خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام اس ٹکڑے کو دیکھ کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے گرم کیا جائے اور بی بی کو داغ دیا جائے، یعنی چرکا دیا جائے، اس کا نشان بٹھا دیا جائے. جب اس بات کی اطلاع میاں سے سلام اللہ کو ملتی ہے تو آپ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام سے یہ عرض کرنے لگتے ہیں کہ میران جی، یہ جو سونے کا ٹکڑا ہے وہ بی بی کا نہیں بلکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو کہ امانت کے طور پر بی بی کے پاس رکھایا گیا تھا. تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام سن کر فرماتے ہیں کہ میاں سے سلام اللہ، ہمیں پتا ہے کہ یہ بی بی کی چیز نہیں ہے، چونکہ بی بی مخلص تھی، بی بی کے پاس یہ بی بی کی چیز نہیں ہے، بی بی مخلص تھی. اس طریقے کا واقعہ ہمیں دور نبوت میں بھی ملتا ہے. دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے سامنے ایک مقام تھا جسے اصحاب صفا کہا جاتا ہے، جو کہ ایک چبوترے کی شکل میں تھا، جس پہ ہزاروں سو صحابہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، نماز روزہ ذکر کیا کرتے تھے. ان صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ اس صحابی کی جو گٹھری ہے، جو پوٹلی ہے، اسے کھول کر دیکھا جائے. جب کھول کر دیکھا جاتا ہے تو اس میں سے بھی ایک درہم نکلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس درہم کو گرم کیا جائے اور انہیں داغ دیا جائے. محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اگر ہم ہمارے پاس کچھ چیز رکھتے ہیں تو اس کا حساب ہمیں دینا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے انتقال سے پہلے ہم سب میں تقسیم کر مخلص ہاتھ، خالی ہاتھ اللہ کے پاس جائیں. اب محترم سامعین، خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ امانت جس کی ہے انہیں واپس کیا جائے. جب خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام بی بی کو تدفین کرتے ہیں، بی بی کی تدفین کے بعد پرسے کے دوران یہ فرماتے ہیں کہ آج تمام مصدقین کی ماں کا انتقال ہوا ہے. محترم سامعین، بی بی جو تھی وہ تمام کی خدمت کیا کرتی تھی، تمام کا خیال کیا کرتی تھی، تمام کا کھانا بنا کر سب میں تقسیم کیا کرتی تھی، جس کے سبب مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے حجروں میں پکوان کرو گے. اب محترم سامعین، دوسری بات یہ تھی کہ بی بی جو تھی، جب بی بی باحیات تھی تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بی بی بندہ جو کچھ بھی لایا ہے، فیض ولایت محمدی جو لایا ہے، اس میں سے آدھا آپ کو دیا گیا ہے اور آدھا تمام میں تقسیم کر دیا گیا ہے. تو یہاں پر بی بی فرماتی ہے کہ بندی کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ بھی تمام میں تقسیم کر دیا جائے. چونکہ محترم سامعین، فیض ولایت محمدی ایک ایسا فیض ہے جو تقسیم کرنے پر بھی ختم نہیں ہوتا. پھر بھی یہاں پر بی بی فرماتی ہے کہ بندی کے حق میں جو کچھ بھی فیض دیا گیا ہے وہ بھی تمام میں تقسیم کر دیا جائے. یہ مقام ہے حضرت بی بی الحدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پر خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام بی بی کے تعلق سے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی نے 12 سال سے بغیر دیدار خدا کے نماز کی رکعت نہیں مانی. محترم سامعین، ہم جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، مگر بی بی کا ایسا مقام تھا کہ آپ کعبۃ اللہ والے کو دیکھ کر نماز ادا کیا کرتے ہیں. محترم سامعین، جب بی بی کے وصال کے چند دن بعد زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ پھول جیسے کہ ویسے تازہ ہیں جس طرح وصال کے وقت اتارے گئے تھے. یہ بی بی کا مقام و مرتبہ تھا.
تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام اس چیز کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی کی مزار کے نشان کو مٹا دیا جائے، کہیں لوگ اس چیز کو دیکھ کر پرستش نہ شروع کر دیں۔ تو محترم سامعین، یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم مہدویہ میں قبور کی پرستش سے روکا گیا ہے، منع فرمایا گیا ہے۔ جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ غلط ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس واقعے سے ہمیں بی بی کا مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے، آپ کی بزرگی پتہ چلتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے گہرائیوں سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں مہدوی بنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔